بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت ہی غریب تھے لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو شکر ادا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا وقت آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا، 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوسیوں کو ہمارا حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں۔ تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمارے پڑوسیوں کی یہ بدگمانی بھی دور ہو جائے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا لی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اڑتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہوئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے آ کر تندور میں دیکھا تو واقعی اسے خدا کی قدرت کا عجیب کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھ دیں اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے بھی زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب اس کی قوت ایمانی سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس شخص نے ایک دن شب کے آخری لمحوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح سے واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی یہ خواہش پوری کر دے۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو اس کے سامنے ایک طوق سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا اور وہ موتی رکھ کر ہاتھ غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اے اللہ کی بندی، جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا، تم نے مجھے کیوں جگایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جو کہ جوہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس میں کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالی شان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟
جواب ملا، یہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی، اس قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کیجیے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہی اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا حماقت ہے۔ چنانچہ پھر اس کے شوہر نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری سے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تو نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے بے نیاز کر دیا، اور اسی طرح تو نے ایک مخالف کو مواقف بنا دیا۔ اے اللہ، میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر سے غائب ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اپنی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کی بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے، ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار سکیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کریں۔